السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اس کو زندہ کریں گے اور میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع فرمائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میدان حشر کہاں ہوگا، کیسا ہوگا اور وہاں کے کیا حالات ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگوں کو ایک ایسی سرزمین پر جمع کیا جائے گا جو سرزمین کے سرخ مائل سفید ہوگی، جیسے چھنے ہوئے میدے کے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، اسی طرح یہ زمین گول ہوگی اور سفید ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن سورج انسان کے اور دیگر انسانوں کے مخلوقات کے بالکل قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ اب سورج لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لاکھوں میلوں کے فاصلے پر ہے، تب جو ہے نا اس کی گرمی کا کتنا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر گرما کے موسم میں ہم جانتے ہیں۔ تو جس وقت وہ بالکل اتنا قریب آ جائے، 1 میل یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے، اتنا قریب آ جائے تو گرمی کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایسے میں فرمایا کہ ہر انسان کو اس کے گناہوں کے بقدر پسینہ آئے گا میدان حشر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، اور کسی کا اس کے سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں تک یعنی منہ تک اس کا پسینہ ہوگا اور وہ پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ تو یہ حالات ہوں گے حشر کے میدان میں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو 3 طریقے سے میدان حشر کے اندر جمع کیا جائے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چل کر میدان حشر میں آئیں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو اپنے سر کے بل چلتے ہوئے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو انسان دنیا کے اندر پیروں کے بل چلتا تھا، پیروں کے بل چلنے کا وہ عادی ہے، وہ سر کے بل کیسا چل سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، جو اللہ انسان کو پیروں پر چلانے پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ اس بات پر بھی پوری طرح قادر ہے کہ وہ ان کو سر کے بل چلائے۔ اور اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں بعض لوگوں کو ایسے ہی سر کے بل چلائیں گے، اور وہ لوگ اپنے سر سے ہی ہر ٹیلے اور کانٹے سے بچتے ہوئے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ کل قیامت کے دن زمین اپنے احوال کی خبر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ زمین کس طرح اپنے احوال کو بیان کرے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن زمین گواہی دے گی ہر بندے اور بندی کے بارے میں کہ فلاں بندے نے یا فلاں بندی نے میری پشت پر فلاں مقام پر اور فلاں وقت میں فلاں فلاں حرکت کی ہے، کوئی اچھا کام کیا ہو تو اس کی بھی زمین گواہی دے گی، اور کوئی برا کام کیا ہوگا تو اس کی بھی کل قیامت کے دن زمین میدان حشر کے اندر گواہی دے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ اس طرح جمع کیے جائیں گے کہ ان کے پیروں میں جوتا چپل نہیں ہوگا، بالکل ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی جگہ اس طرح سے برہنہ جسم، ننگے جسم، کیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟
کیا ان کو حیا نہیں آئے گی ایک دوسرے کو اس طرح ننگے دیکھ کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، حشر کا میدان کا جو ہولناک منظر ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، یعنی اس قدر بھیانک وہ منظر ہوگا کہ کسی کو کسی کے ستر کی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، دوسروں کے ننگا ہونا تو دور کے بعد خود اپنے ننگے ہونے کا بھی کسی کو ہوش نہیں ہوگا، بلکہ نفسا نفسی کی وہ کیفیت ہوگی، اور ہر ایک کو یہ فکر پڑی ہوئی ہوگی کہ آخر میرا کیا ہوگا، میرا حساب کیسے ہوگا۔ تو ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کی ان ہولناکیوں کے درمیان اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی ہو اور وہ پورے انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا، لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم کرتا تھا۔ تو جو انصاف پرور بادشاہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے اس کو جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ نوجوان ہوگا جو اس حالت میں جوانی کو پایا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عادی ہوگا، یعنی اس کے ماں باپ نے بچپن ہی سے اس کی ایسی تربیت کی ہوگی کہ وہ اس کا کھاتا کھلنے سے پہلے، یعنی اس کے بالغ اور جوان ہونے سے پہلے ہی وہ عبادات کا عادی تھا، نماز کا عادی تھا اور گناہوں سے بچنے کا عادی تھا۔ تو ایسے حالت میں جو جوان ہوتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا یا کوئی اور عبادت کر رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دوران اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو یہ آنسو اللہ کو اتنا محبوب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور چوتھا وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، یعنی جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے اور وہ عبادات کے ذریعے سے اپنے روح کو راحت پہنچاتا ہے، اور دنیاوی ضروریات کے لیے جب اس کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر چھوڑنا اس کا دل گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب اللہ کا منادی مؤذن ندا لگائے گا، اذان دے گا، اور اس بہانے سے میں کب مسجد میں جاؤں گا۔ اس طرح ہمیشہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، فرمایا کہ ایسے خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور پانچواں وہ شخص ہوگا جو کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی اپنی ضرورت کی بنا پر یا اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں، بلکہ محض اللہ کے لیے جو شخص کسی سے محبت کرتا ہو، ظاہر سی بات ہے کسی کے دین اور تقوی کی وجہ سے اس سے یہ شخص اگر محبت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اس خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں کل کے دن جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور چوتھا وہ شخص ہوگا جس کو کسی مالدار، حسب نسب والی اور خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے برائی کی طرف، اور اس کو آفر کر رہی ہے اور زنا کے لیے اس کو آمادہ کر رہی ہے اور پیشکش کر رہی ہے اپنے آپ کی، لیکن وہ یہ کہتا ہو کہ میں اگرچہ میرے اندر بھی یہ چیز کی خواہش ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کیونکہ یہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو ایک خوبصورت حسب نسب والی عورت جس کو برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے یا اللہ کے محبت کی وجہ سے اس گناہ سے بچتا ہے اور اس حسین عورت کے پیشکش کو وہ رد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور آخری اور ساتواں وہ شخص ہے جو صدقہ خیرات کرنے والا ہو اور اتنے اخلاص کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے والا ہو، فرمایا
کہ وہ بائیں ہاتھ سے جو صدقہ کرتا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، یعنی لوگوں کو دکھا کر صدقہ نہیں کرتا بلکہ تنہائی میں چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اور اس کے اللہ کے علاوہ کسی کو وہ صدقہ نہیں معلوم ہے۔ تو اس طرح چھپ چھپ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جو شخص صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حشر کی ہولناکیوں میں اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور حساب کتاب ہمارا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اپنے عرش کے سائے میں کل حشر کے دن اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جگہ عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔